الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عربی زبان کے ہمارا ایک سالہ کورس کے سینئر گروپ میں، سینئر گروپ اس لیے کہ یہ بیچ جو ہے گزشتہ سال شروع ہوا تھا فجر کے بعد 7 اگست کو، اور اس کے ہمارے جو شرکاء ہیں الحمدللہ پارے 30 کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کی، سورہ یاسین کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کی، اور اب الحمدللہ سورہ کہف کے 5ویں رکوع میں ہم ہیں، اور جس کا معمول یہ ہے کہ ہر جمعہ کو درس قرآن ہوتا ہے اور ہمارے ساتھی ماشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں، اور وہیں پر ریاض الصالحین جو احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، باب الاخلاص ہم نے مکمل کیا ہے، اور دعوات یعنی دعاؤں کا حصہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے درس قرآن میں عائشہ جبیں صاحبہ، آپ اورنگ آباد سے ہیں، احمد ابو سعید صاحب کی آپ بھانجی ہیں، تو آپ سورہ کہف کے 5ویں رکوع کا انشاءاللہ درس پیش کریں گے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يعطيني خيرا من جنتك ويرسل عليه حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلخا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأهيت بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی 5ویں رکوع کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 44 تک۔ سب سے پہلے تو گرامیٹیکل انالیسس دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی ترجمہ انشاءاللہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ وضرب واو حرف عطف ہے یہاں پر، اور اضرب جو ہے فعل امر کا صیغہ ہے۔ لہم مثلا رجلین، مضاف مضافل ہو کر یہ مفعول ہو رہا ہے اضرب کا، اور یہ حالت نصب میں ہے، اور رجلین جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جعلنا جعل یجعلو سے جعلنا فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور جمع متکلم ہے ہم نے بنایا۔ لأحدہما یہ مضاف مضافل ہو کر جار مجرور ہے۔ جنتینی تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 جنتیں، اور یہ حالت مجرور میں ہے، یعنی حالت منصوب میں، حالت نصب میں ہے یہ، اور مفعول ہے جعلنا کا۔
من اعناب انبن کی جمع ہے اعناب انگور اور یہ مجرور ہے مین کا. واو عطف یہاں پر اور حففنا فعل ماضی کا صیغہ ہے اور وما اس کی ضمیر ہے مفعول ہے. بنخل جار مجرور ہے یہ. واو عطف یہاں پر جعلنا جعل یجعلو جعلنا فعل ماضی کا صیغہ ہے اور جمع متکلم ہے ہم نے بنایا. بینہما ان دونوں کے درمیان. زرع جو ہے زرع مفعول ہے جعلنا کا اور یہ ظرف مکان ہے. کلتا کلا کلتا جو ہے مؤنث تثنیہ کا صیغہ ہے. سبق نمبر 9 میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. کلا ہے مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے اور تثنیہ کے لیے ہے. جنتینی جو ہے جنتینی دو جنتیں اور یہ حالت نصب میں ہے. عادت فعل ماضی کا صیغہ ہے ماضی مؤنث کا صیغہ ہے یہ. اکلہا مفعول ہے عادت کا اور واو عطف یہاں پر. اور لم تظلم لم جو ہے وہ فعل مضارع مجزوم ہے. لم کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے جزم ہو گیا اس پر اور ظلم نہیں کیا. منہ اس سے شیئن مفعول ہے تظلیم کا. واو عطف یہاں پر. اور فجرنا جو ہے فجر یفجر فجرنا فعل ماضی کا صیغہ ہے اور جمع متکلم ہے. خلالہما اس میں منصوب ہے مفعول ہے وہ فجرنا کا. نہرن جو ہے وہ بھی اس میں منصوب ہے. واو عطف یہاں پر اور کانا ماضی ہے اور لہو جار مجرور. ثمرن جو ہے وہ کانا کا اسم ہے. فا عطف یہاں پر. خالا اسم ماضی کا صیغہ ہے خالا یخولو سے اور یہ اجوف واوی کی مثال ہے. لصاحب ہی اپنے دوست کے سے. اور واو ہے یہاں پر حالیہ ہے اور ہوا ضمیر ہے. ہوا یحاورہ فعل مضارع کا صیغہ ہے حاورہ یحاورہ سے. انا جو ہے ضمیر ہے. اکثر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے زیادہ زیادہ ہے. من کا تجھ سے. من جو ہے من کا تار مجرور ہے. مالن اس میں منصوب ہے وہ عطف یہاں پر. اور عزو جو ہے وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور نفرن جو ہے وہ اس میں منصوب ہے. واو عطف اور دخل فعل ماضی کا صیغہ ہے دخل یدخل واحد مذکر ہے دخل. جنت ہے جنت ہو اس مفعول ہے وہ اور اس میں منصوب ہے دخل کا. واو یہاں پر حالیہ ہے. ہوا ضمیر ہے. ظالمن وہ اس میں ظالمن جو ہے وہ اس میں مرفوع ہے اور لنفسی ہے اپنے نفس کے ساتھ یہ جار اور مجرور ہے. خالا فعل ماضی کا صیغہ ہے خالا یخولو سے فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے یہ. ما اظن ما یہاں پر ناہیہ ہے. اظن جو ہے وہ مضاعف کی مثال ہے ظن یظن سے اور اظن ماضی کا صیغہ ہے اور یہ واحد متکلم ہے میں گمان نہیں کرتا. ان تبیدہ ان یہاں پر شرطیہ ہے اور ان کی وجہ سے جو فعل مضارع ہے بعد والا وہ منصوب ہوا ہے. تبیدہ فعل مضارع ہے. حاضی اسم ہے ابداً اس میں منصوب ہے. اور واو یہاں پر عطف اور ما ناہیہ ہے. ازنو جیسے کہ بھی گزرا ازنو فعل مضارع واحد متکلم ہے اور الساعدہ یہ منصوب ہے اور قائمہ بھی اس میں منصوب ہے. واو عطف اور لئن جو ہے وہ لا میں تاکید ہے. ان شرطیہ ہے. لئن رددت جو ہے وہ مضاعف ہے ردد یردد سے مضاعف کی مثال ہے اور یہ ماضی مجہول ہیں. رددت لوٹایا گیا. الی ربی میرے رب کی طرف یہ جار و مجرور ہیں اور یہ لا اجدنا لا تاکیدیہ ہے یہاں پر اور اجدنا جو ہے وہ فعل مضارع اور خیرن جو ہے اس میں مرفوع اس میں منصوب ہے. منہا جار اور مجرور ہے. منخلبن جو ہے وہ اس میں منصوب ہے مفعول بھی ہے وہ اجدنا کا. خالا یخول سے خالا اس میں فعل ماضی ہے. لہو صاحبہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہے خالا کا فاعل ہے. وہ حالیہ ہے یہاں پر اور ہوا ضمیر ہے. یحاورہ فعل مضارع ہے حاورہ یحاورہ سے. اور اکفرتا سوالیہ ہے یہاں پر اور کفرتا فعل ماضی کا صیغہ ہے تو نے کفر کیا. بالذی اس میں موصول ہے. خلق کا خلق یخلق فعل ماضی کا صیغہ ہے خلق. اور من ترابن من جار اور مجرور ہے یہ اور ثم یہاں پر عطف ہے. من نطفہ یہ بھی جار اور مجرور ہے اور ثم جو ہے یہ بھی عطف ہے. سوا کا سوا جو ہے وہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. رجلن اس میں منصوب مفعول ہے سوا کا.
लाकिन्ना जो अखवात इन्ना में से हैं, हुवा अल्लाह, वही हुआ लाकिन्ना का इसम है, अल्लाह हुवा अल्लाह, अल्लाह जो है वो इन्ना का इसम है और रब्बी उसकी खबर है। वाउ अत्फ यहाँ पर ला नहीं है। उशरिकु फ़िल मुज़ारे मुतकल्लिम का सिगा है। शरक यशरिकु उशरिकु, मैं शिरक नहीं करता। बिरब्बी मेरे रब के साथ, ये मफूल बिरब्बी जार मजरूर है और अहदन जो है वो इसमें मफूल है। वाउ आतिफा है यहाँ पर और लव शर्तिया है और ला नाहिया है। इस दखलता जब तो दाखिल हुआ फ़िल माज़ी का सिगा है। जन्नत का इसमें मंसूब मफूल है दखल का। खुलता खाल यखुलू से खुलता फ़िल माज़ी का सिगा है। मा मौसूला है यहाँ पर। शाआ फ़िल माज़ी है और अल्लाह उसका फ़ाइल है। ला नाहिया है। खुवता इसमें मंसूब है। बिल्लाही जो है जार मजरूर है। इन शर्तिया है। तरनी जो है तरनी मुजारे का सिगा है और यहाँ पर छोटी या जो है तरन वो यहाँ पर वो हज़फ हो चुकी है या इनकी वजह से। अगर तू देखता मुझको, या जो है वो हज़फ है यहाँ पर। अना अखल्ला, यहाँ पर अखल्ला जो है वो इसमें तफजील है। मिन का जार मजरूर है। मालन इसमें मंसूब है और वाउ अत्फ है और वलदा भी इसमें मंसूब है। फ़असा असा जो है माजी का सिगा है। रब्बी मेरा रब। आइन शर्तिया है। युअतियनी, यहाँ पर भी अन की वजह से युअतियनी था छोटिया। अगर वो देखता मुझको, अन की वजह से वो या हज़फ हो चुकी है। खैरन इसमें मंसूब है। मिन जन्नति का तेरी जन्नत से, जार और मजरूर है ये। और युरसिल वाउ अत्फ यहाँ पर और युरसिलु अरसला युरसिलु फ़िल मुज़ारे का सिगा है ये। अलैहा उस पर। हुस्बानन इसमें मंसूब है। मिनस समाई ये जार और मजरूर है। फतुस्बिहा फ़िल मुज़ारे है। सईदन ज़लखा वो जो इसमें मंसूब है। और यहाँ पर अत्फ़ और युस्बिहु फ़िल मुज़ारे हैं। माउहा जो फ़ाइल है इसमें मरफ़ू है। गौरन इसमें मंसूब है यहाँ। फलन तो तस्ततिया ये फ़िल मुज़ारे पर नहीं के लिए लन आया और वो लन जो है वो अपने मुज़ारे को मंसूब करता है। लन तस्ततिया लहू जार मजरूर और तलबन जो है इसमें मरफ़ू है। बहु अत्फ़ और उहीता फ़िल माज़ी मजहूल की मिसाल है। बिसमरिही उसके मेवों के साथ जार मजरूर है। फ़अस्बहा फ़िल माज़ी है। खल्लबा युखल्लिबु से है, ये फ़िल मुज़ारे है। युखल्लिबु कफ़ही इसमें मरफ़ू है। और अला मा आफ़क़ा मा जो है मौसूला है। अनफ़क़ा युनफ़िक़ु फ़िल माज़ी का सिगा है। फ़ीहा जार मजरूर वहिया ख़ावियतुन इसमें मरफ़ू है। अला उरूशिहा ये जार और मजरूर है। वाउ अत्फ़ और यखूलु फ़िल मुज़ारे या लैतनी के भी अख़वात इन्ना में से हैं। लम उशरिक फ़िल मुज़ारे और लम फ़िल मुज़ारे मजज़ूम की मिसाल है। यहाँ पर लम से ये जज़म आ गया है। बिरब्बी मेरा रब। अहदन इसमें मंसूब है। वाउ अत्फ़ लम तकुन फ़िल मुज़ारे मजज़ूम है यहाँ। फ़िआतुन जो है इसमें मरफ़ू है, फ़ाइल है। यंसुरूनहु यंसुरू फ़िल मुज़ारे और मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, मिन दूनिल्लाह मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल होकर मजरूर है। व मा काना और वाउ अत्फ़ और मा नाहिया है और काना फ़िल माज़ी है मुंतसिरा काना की खबर है। हुना वहाँ ज़र्फ़ ज़मा है ये। और वलायतु इसमें मरफ़ू है। लिल्लाहिल हक़ जार मजरूर है ये। हुआ ज़मीर है। खैरुन इसमें मरफ़ू सवाबन और ये इसमें मंसूब है। वाउ अत्फ़ यहाँ पर और खैरुन इसमें मरफ़ू है और उक़बा यहाँ इसमें मंसूब है। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने एक मिसाल पेश कर दो। दो शख्स थे, इनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग दिए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई और उनके दरमियान काठ की ज़मीन रखी। दोनों बाग खूब फले फूले और बारावर होने में उन्होंने जरा सी कसर न छोड़ी। उन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी और उससे खूब नफा हासिल हुआ। ये कुछ पाकर एक दिन वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोला, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज्यादा ताकत और नफरी रखता हूँ।
پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائر نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کس طرح نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدا برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف جو ہے وہ مکی دور میں اور مکے کے تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 واقعے بیان کیے ہیں، 4 قصے ہیں اس میں۔ سب سے پہلا یہ قصہ اصحاب کہف کا ہے، اور یہ باغ والوں کا قصہ جو ابھی ہم نے سنا، اور تیسرا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور چوتھا ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ان واقعات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دور سے گزر رہے تھے، ان ہدایات کے ذریعے ان کو ڈھارس بندھائی گئی تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو، اور ان کا جو توکل اللہ ہے اس میں اضافہ ہو، اور وہ ان قصوں کے ذریعے سے ان کی زندگی میں انہیں سبق حاصل ہو۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال پیش کر رہے ہیں جو کہ ایک صاف اور ایک دم آسان مثال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس میں سے وہ صاحب ایمان ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ کفر کر رہا ہے، کافر ہے۔ تو اس مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک نصیحت دے رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد مومن کا رویہ کیسا رہتا ہے اور ایک کافر کا رویہ کیسا رہتا ہے۔ اور ان 2 شخص کے بارے میں یہ تفصیل نہیں آئی ہے کہ یہ 2 شخص تھے جو بنی اسرائیل تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے، بس خالی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں نصیحت کر رہے ہیں 2 شخص کے بارے میں۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے انگور کے 2 باغ دیے۔ انگور کے جو باغ ہے وہ اہل کفار کے زمانے میں، مکہ کے زمانے میں ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی تھی وہ اس میں سے یہ تھا کہ انگور کے 2 باغ تھے، اور وہ اتنے کشادہ تھے کہ ان کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی ان کے پروٹیکشن کے لیے، اور اتنے پھلاور اور خوب پھلاور باغ تھے اس کے۔ اور اس کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی تھی جو ان کے پانی کے، ان کے غذا کا انتظام کرنے کے لیے، اور خوبصورتی میں اور مزید اضافے کے لیے۔ اور وہ جو یہ جو اس کا تھا، یہ اس کی جو باغ تھا وہ اس کے لیے اس کا سامان تجارت بھی تھا، اور وہ اپنی دولت اور اس کی جو نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو جب اس کو یہ نعمتیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو پا کر جب اپنے ہمسائے سے، اپنے پڑوسی سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ سے زیادہ مال اور تجھ سے زیادہ نفری طاقت دی ہے۔ نفری طاقت سے مراد یہاں پر اس کی اولاد، اور یا پھر اس کے جاننے والے اور اس کے نوکر چاکر، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اسے اضافہ کیا تھا۔ تو اس نعمت کو پانے کے بعد جب اپنی جنت میں، اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، تو وہ اپنے نفس کے حق میں ظلم کرتا ہے، یعنی اس کا جو انکار ہے وہ اس کے خود کے لیے نقصان ہے اس میں، اور وہ ظالم ہے اپنے نفس کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دولت عطا کی ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور قیامت کے دن جب اگر کوئی گھڑی، تو توقع نہیں ہے کہ آئے گی، اور اگر آئے بھی تو میں اللہ کے حضور جب پلٹایا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ شاندار دولت عطا فرمائے گا۔ یعنی یہاں پر اس نے آخرت کا انکار کیا،
آخرت کا انکار دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار ہے. اس نے یہاں پر یہ گمان کیا اس نے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں نعمت عطا کی، اور جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا پلٹ کر تو وہ مجھے اس سے زیادہ اور نعمت عطا کرے گا. تو اس کے ہمسائے نے اس سے کہا کہ تو نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ تو نے کفر کیا ہے، اس کا انکار کیا ہے، تو جو حقیر چیز تھا تو اس نے بھلا بیٹھا، تو اللہ نے تجھے اتنا عطا کیا ہے. اور پھر اس نے اپنے تعلق سے کہا کہ میرا رب تو اللہ ہی ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور وہ کہتا ہے کہ اور تیرا تو کام یہ تھا کہ جب تو اپنی جنت میں اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تجھے ایسا کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہے، اس میں میری کوئی قوت نہیں ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تجھے کہنا چاہیے تھا. اور تجھے یہ اگر تو مجھ سے مال میں زیادہ ہے اور اولاد میں مجھ سے زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تجھ سے زیادہ بہتر دولت، تجھ سے زیادہ بہتر جنت عطا کرے، اور تیرا جو باغ ہے اس پر آسمان سے کوئی آفت آ جائے اور وہ ختم ہو جائے، اور تیری زمین میں تیرے جو نہر کا جو پانی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ زمین میں اتر جائے. تو آخرکار ویسا ہی ہوا، اور اس کا جو سارا مال اور دولت تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ اپنی لگائی ہوئی لاگت پر اپنے اس پہ وہ افسوس کرتا رہ گیا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کاش میں شرک نہیں کرتا. تو اور جب اس پر اس مصیبت آئی تھی تو اس پر اللہ کو چھوڑ کر اسے کوئی مدد کرنے، جس پر اس کو غرور تھا نفرت اپنے افراد پر، وہ اس کے کسی کام نہیں آیا اور وہ ختم ہو گیا. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، اور انعام جو اللہ تعالیٰ عطا کرے وہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا اور بہتر ہے. تو ان آیتوں میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، سب سے پہلا یہ کہ انسان کو کبھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بڑی چیز اور سامنے والے کو حقیر چیز نہیں سمجھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ مال اور اولاد اور ماں باپ اور جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے وہ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ کس نعمتیں جو ہے وہ فنا ہونے والی ہیں، کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہیں. تو نعمتیں پانے کے بعد دوسرا سبق یہ ہے کہ نعمتیں پانے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہمیں حاصل ہو تو اس وقت ہمیں زبان سے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ہوگا اور اللہ کی تعریف ہے. اور چوتھا جو سبق سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عطا کردہ نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح. یہ جو نعمتیں ہیں ایمان اور عمل صالح، یہ نعمتیں فنا ہونے والی نہیں ہیں، اور یہ نعمتیں انسان کو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا انعام عطا کرتی ہیں. پانچواں سب سے آخری سبق یہ ہے ان آیتوں کے ذریعے سے کہ جب شکر نعمت جب اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ ہے وہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ نعمت پانے کے بعد میرے بندے کا رویہ کیسا ہوتا ہے، کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا پھر وہ انکار کرتا ہے. اگر شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کفر کرتا ہے تو نعمتوں میں ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ایک حدیث میں بھی ایک واقعے کا ذکر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے یہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک برس کوڑی تھا اور ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، اور سب سے پہلے وہ فرشتہ کوڑی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ ایو شیء احب الیہ، تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جلد اچھی ہو جائے، میں خوبصورت ہو جاؤں، تاکہ لوگ جو مجھ سے بھاگتے ہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کریں. تو فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ کے اذن سے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور وہ خوبصورت ہو جاتا ہے. پھر فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے کون سا مال زیادہ عزیز ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، مجھے اونٹ بہت پسند ہے. تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ اسے ایک اونٹنی عطا کرتا ہے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے. تو اس سے وہ ایک اونٹنی سے اس کے پاس کئی اونٹنیاں ہو جاتی ہیں، کئی اونٹ ہو جاتے ہیں. پھر وہ شخص گنجے کے پاس، پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آتا ہے اور گنجے سے کہتا ہے کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟
تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بہت خوبصورت بال ہوں. پھر وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اس کے حق میں اور اس کے پاس، اور وہ بال والا اور خوبصورت بال والا ہو جاتا ہے. پھر فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گائے بہت پسند ہے. تو اس کو ایک گائے عطا کی جاتی ہے اور وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے اور وہ اسے کئی گائیں اس کے پاس ہو جاتی ہیں. پھر وہ فرشتہ ایک اندھی کے پاس آتا ہے اور اندھے سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بینائی نہیں ہے، میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی مجھے مل جائے تاکہ میں اس دنیا کو دیکھ سکوں. فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کی بینائی واپس لوٹ آتی ہے. پھر وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بکریاں پسند ہیں. تو فرشتہ اس لیے دعا کرتا ہے اور اس کے لیے اسے ایک بکری عطا کی جاتی ہے اور فرشتہ اس کے برکت کی دعا کرتا ہے اور وہ اس سے ایک بکری سے اس کے پاس کئی بکریاں ہو جاتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ فرشتہ واپس پلٹ کر آتا ہے. سب سے پہلے وہ کوڑی کے پاس آتا ہے، اسے دیکھ اور اسے کہتا ہے کہ میں ایک مفلس شخص ہوں اور ایک مسافر ہوں. اللہ نے تجھے بہت عطا کیا ہے، میں تو اسے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایک اونٹنی عطا کر تاکہ میری پریشانی دور ہو اور میں اپنے سفر کو واپس لوٹ جاؤں. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تجھے نہیں دے سکتا، مجھے میرے دوسرے بھی حقوق ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں. تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں تجھے پہچانتا ہوں لیکن تو مجھے نہیں پہچانتا. میں تجھے جانتا ہوں تو وہی کوڑی ہے جس کی جلد بہت خراب تھی، جس سے لوگ دور بھاگتے تھے، نفرت کرتے تھے. اللہ نے تجھے بہترین جلد عطا کی اور تجھے اتنی نعمت اور دولت سے نوازا اور تو اسے اللہ کی راہ میں دینے سے انکار کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تو شروع سے ایسی تھا اور یہ جو دولت ہے یہ میرے پاس وراثت میں ملی ہوئی مجھے دولت ہے. تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر یہ جیسا کہہ رہا ہے اگر ویسا ہے تو اسے ویسے ہی رکھیے، اور اگر وہ ویسا نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے تو اس کو اس کی اپنی پرانی حالت میں واپس لوٹا دیجیے. پھر اس کی پوری مال و دولت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی پرانی حالت میں کوڑی کی حالت میں واپس لوٹ جاتا ہے. اور وہ اسی طرح وہ اندھے کے پاس آتا ہے اور اندھا بھی اسی طرح انکار کرتا ہے. تو وہ بھی اسی طرح، نہیں اندھا نہیں، گنجے کے پاس آتا ہے اور اس سے مال دولت کی درخواست کرتا ہے. تو وہ اس کا انکار کرتا ہے اور وہ کفر کرتا ہے اس کا. تو وہ بھی اپنی پرانی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے. جب وہ اندھے کے پاس آتا ہے تو اس سے جب وہ سوال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تجھے جو چاہنا ہے وہ تجھ سے لے لے. اور وہ اس کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں پہلے اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں بینائی لوٹا دی اور اللہ نے اپنے فضل کرم سے مجھے بہت نوازا ہے. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے لیے تیرے پاس بھیجا تھا. تیرے دو ساتھیوں نے اپنی آزمائش میں وہ فیل ہو گئے، انہوں نے انکار کیا تو ان کی نعمتیں چھین گئی. کیونکہ تو نے اس کا اقرار کیا اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیری نعمتوں میں اضافہ کیا اور تجھے اس میں برکت عطا کی. تو اس طرح نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے وہ ہمارا اصلی سرمایہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے. اس میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ وہ نعمتیں برقرار رہیں اور اس میں اضافہ ہو. آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کی صحیح شعور عطا فرمائے اور اس کا صحیح ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی عائشہ جمیل صاحبہ، یہ ایک سوال ہے. جی مولانا. جی آیت نمبر 38 میں کیا ہے؟ ایک سیکنڈ. آیت نمبر 38 لاکنہ. لاکنہ. جی مولانا. لاکنہ یہ کیا؟ انا میں سے ہے یہ لاکنہ. انا، انا، کانا، لاکنہ کے حروف میں. جی مولانا. جی ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھیوں میں اور ساتھی ہمارے رفقا، طلبا، جو بھی بولیے طالب قرآن، تو ماشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی صلاحیت عطا فرمائی اور اتنا وقت اور اتنی فرصت عطا فرمائی اور اس فرصت کو قرآن مجید کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ آج الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ حضرات کے اس لیول پر اور اس قابلیت پر دیکھ کر، اور دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور نکھارے اور سنوارے اور اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. جی اور بہت بہترین لفظی آپ نے تحقیق کی ہے
इसके अंदर एक चीज और शामिल कर लें, जैसा कि इब्तिदाई आयत में आपने किया है और बाद में उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सके, तो लफ्जी तर्जमा भी अगर हो जाए उसी वक्त, जैसे अल्फाज की हम तहकीक कर रहे हैं, तो लफ्जी तर्जमा हो जाए तो और भी हमारे वो साथी जो हमारे इस ग्रामर कोर्स में नहीं है वो भी आए हैं तो उनको भी फायदा हो जाएगा, लफ्जी एतबार से उनको लफ्ज लफ्ज के माने समझ में आएंगे। और सबसे पहला पॉइंट जो मुझे बताना है, कहना है कि आयत नंबर 38 में जो लाकिन्ना, जैसा कि आयशा जबी साहबा ने कहा है, और उसका लफ्ज का जाहिर भी हमको नजर आ रहा है, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना हमने पढ़ा है लाकिन्ना, तो वैसे जाहिर के एतबार से वो लफ्ज वैसे ही नजर आ रहा है लाकिन्ना है, लेकिन यहाँ पर लाकिन्ना के बाद अलिफ पे जो है वो जो मतलब अलामत लगी हुई है वो नहीं पढ़ने की है। तो ये क्यों है? हम लोग सारे साथ ये तो सबक को छोड़ दीजिए, सूरह कहफ तो हम मामूलन जुमा को पढ़ते हैं, तो ये अलिफ पे ये निशान क्यों लगा है? जी, हमने कभी गौर किया? हमारे कोई साथी? इसलिए कि वो अलिफ को नहीं पढ़ना है, इसलिए क्यों नहीं पढ़ना है? उसके बाद में हुआ आ रहा है सब। जी, मौलाना वो तस्निया का है क्या? अब आप पूछते होंगे कि साहब हर सवाल हमसे ही क्यों कर रहे हैं, तो एक मशहूर शेर है ना, नहीं तो वो जरूरी है साहब, आपका सवाल करना हमारे लिए बहुत ही नेमत है ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। जी, और एक शेर है ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जिसको सबक याद नहीं है वो तो छोड़ दीजिए, जिसको सबक याद है उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, उसको और काम मिलेगा। बहरहाल माशाल्लाह, तो ये लाकिन चूंकि हमको गौर करना है, हमको ये गौर ये करना है कि यहाँ ऐसा क्यों है, ये लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। और अपीयरेंस के एतबार से यानी जाहिर के एतबार से आयशा जबी साहबा ने कहा है वो लाकिन्ना लग रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है, ये लाकिन है। ठीक है, लाकिन कहते हैं हरफ इस्तिदराक को। हरफ इस्तिदराक क्या होता है? जैसे उर्दू में हम लोग लाइकिन बोलते, देखिए मैं रात भर पढ़ा लेकिन क्लास नहीं कर सका, मैं कुरान पढ़ा लेकिन समझा नहीं, मैं कुरान की तिलावत करता हूं लेकिन उसको जानता नहीं। तो लाइकिन जो है वो हरफ इस्तिदराक है। हरफ इस्तिदराक का मतलब होता है कि जो पीछे का जो काम हो रहा है वो बाकी आगे कंटिन्यू नहीं है वो। तो और लाकिन है एक्चुअल में। तो लाकिन के बाद क्या है? अना मिला हुआ है। लाकिन के बाद अना मिला हुआ है, तो अना के अंदर हम क्या कर दिए हैं, तो खिलाफ कायदा अलिफ को हटा दिए, तो फिर नून रह गया। नून के अंदर इदगाम कर दिए, मुदगम कर दिए, मर्ज कर दिए। तो इसीलिए अना का कायदा क्या है? और मैं गौर कर रहा था आयशा जबी साहबा आपके तर्जुमे पर, कि तर्जुमे में आपने क्या किया है बताइए। आयशा जबी साहबा है, आयत नंबर 38 मौलाना। हाँ 38। तो मेरा रब तो वही अल्लाह है और नहीं, मैं उससे उसकी पहले लाकिन हुआ अल्लाह ना। हाँ रहा मैं रहा मैं, तो वहां पे मैं, देखिए मैं है, तो होना क्या चाहिए? अगर लाकिन ना होता तो लाइकिन, लेकिन बोल रहे रहा मैं, तो मैं जो है वो अना जो है उसको शॉर्ट कर दिया गया है। समझ रहे ना? तो मैं खास इस बात पे गौर कर रहा था कि आपने माशाल्लाह, तो ये चीज हमारे इल्म में इजाफा हो गई। और दूसरी पहली चीज जो मैंने आपसे अर्ज की है कि हमारे जितने साथी माशाल्लाह ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, यानी अल्फाज की तहकीक कर रहे हैं, वहीं पर आप अल्फाज के माने भी बताते जाएं, तो इंशाल्लाह हमारे जो आम दूसरे भी साथी और हमारे लिए खुद भी फायदा होगा। कि जैसे जन्नतैन, दो बागात, मिन आनाब, अंगूर हैं, नखल खजूर हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार आपने इस 5वें रुकू को जो है पेश किया है। इसमें कुछ बातें हैं, जैसे
वाक़ये के बारे में जो है ये किन लोगों का है, पर्सन को अल्लाह ने कुरान ने जो है हाईलाइट नहीं किया। तो पर्सन यानी नाम हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है कि उनके नाम जानने की कोशिश करें, कि कुरान मजीद खुद उनके बारे में कह रजुलैनी। तो जब कुरान मजीद में आप गौर करिए, रा, जीम, लाम, या, नून, कितने लेटर हो गए? 5 लेटर हो गए। तो 5 लेटर में एक आदमी का नाम आ सकता है, और उसी से रेफर करने के लिए आगे आ रहा है लिअहदिहिमा, लिअहदिहिमा, फिर आगे लाम, अलिफ, हा, दाल, हा, मीम, अलिफ, कितने हो गए? 7 लेटर। तो 7 लेटर में तो एक आदमी का नाम आ जाएगा। लेकिन कुरान मजीद समझ रहा है कि नहीं, उनके नाम की जरूरत नहीं है, आइडेंटिफाई पर्सनालिटीज की, नेम की आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत उनके मैसेज की है, जरूरत उनके कैरेक्टर की है। तो यहाँ पर तो हमारे लिए अर्ज करने वाली बात यह है कि कुरान मजीद ने जिन चीजों को हाईलाइट किया है उस पर हमको तवज्जो देना है। तो ये कहाँ के थे, क्या थे, कैसे थे, उसके कैरेक्टर को कुरान ने हाईलाइट किया है। और जैसा कि पूरी तफसील आ चुकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद ने जो 2 कैरेक्टर यहाँ पेश किए हैं, और जिसके बारे में माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपने उसको खुलासे के तौर पे पेश किया है। इन आयत करीमा पर मैं कल से गौर कर रहा था कि इससे हमारे लिए क्या सबक है, कि हमारे लिए और आपके लिए, अपनी जाती जिंदगी के लिए, एक इज्तिमाई जिंदगी के लिए। ऊपर जो वाकया आया है वो असहाबे कहफ का है। ये जो वाकया है साहिब ईमान का है। और असहाबे कहफ और इन 2 लोगों के वाकये में सिमिलैरिटी क्या है कि वहां अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत फरमाई, उनके ईमान की बुनियाद पर। उस जमाने के बातिल ताकत से मुकाबला कर, पंजा आजमाई करके खड़े हो गए। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 309 साल सुलाकर उनके ईमान की हिफाजत करके अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मौजज़ा दिखाया। कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बताया कि हजारों साल, लाखों साल जो भी इंसान इस दुनिया में हैं, उनके मरने के बाद दोबारा इंसानों को अल्लाह जिंदा करेंगे। एक मिसाल ये है। और फिर उनका ईमान भी महफूज रहा, और फिर उन नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला ने यादगार बना दी। लेकिन बुनियाद क्या थी? ईमान, और ईमान पर इस्तिकामत, और अपने इस्तिकामत की फिक्र। तो इस वाक़ये में भी यहाँ पर देखिए, एक मालदार है, उसके सामने लहलहाते बागात हैं, हर एतबार से वो उससे आगे है। लेकिन साहिब ईमान, उसके ईमान की इस्तिकामत और सामने ये सारी दुनिया अपने पूरे हर एतबार से मौजूद है, लेकिन उस साहिब ईमान को अपने ईमान पर फख्र है। कुरान मजीद ने कहा, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि वो ये कहे कि मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है इस बात पर, कि मुझे इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान और मोमिन बनाया है। तो ये पहलू इस एतबार से कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ साहिब ईमान को जो है दुनियावी एतबार से जो कमी है, दुनियावी एतबार से, उसके बागात के एतबार से, खेतों के एतबार से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका, और फिर उसने जो अल्लाह से उम्मीद रखी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अल्फाज को पूरा फरमा दिया कि तूने जो बात कही है, नाशुक्री की है, तो उस नाशुक्री के बाद अल्लाह की ये नेमतें बाकी नहीं रह सकती। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आफत आ जाए और तेरा ये जो हरा भरा बाग है वो चटियल मैदान बन जाए। तो वैसे ही हुआ। और इसके अंदर जैसा कि मैंने गौर किया, तो यहाँ हमको 2 कैरेक्टर नजर आते हैं। एक दाई का कैरेक्टर है, दूसरा मदऊ कौम का कैरेक्टर है। एक दाई के अपीयरेंस है, अप्रोच है, दूसरा मदऊ कौम की जो नफ्सियात है वो यहाँ हमारे सामने आती है कि एक दावत देने वाला कैसे दावत अपनी दावत पेश करेगा। अब होना ये चाहिए कि देखिए, उसने जो बातें कही थी वो पर्सनल अटैक है ना, पर्सनल अटैक हमको नजर आ रहा है। वो कान लहू समरुन फकाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका। यहाँ पे कैसा है?
यहाँ पे जो आप अटैक पर्सनल है कि मदऊ जो है वो आपकी जात को निशाना बना रहा है, कि वो कह रहा है कि नहीं, तुमको मुकाबला, तुमको कंपेयर करके मैं देखूं तो मैं मालदार हूं, मेरी इज्जत ज्यादा है, मेरी तादाद बढ़ के है। तो यहाँ पर मदऊ कौम जो है वो दाई को क्या करेगी, पर्सनल जो है अटैक करेगी। लेकिन दाई का काम क्या होगा, दाई ने उससे, जो दावत देने वाला, 4 बातें उससे कह रहा है। पहली बात कह रहा, अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा सव्वाका रजुला। अरे ये तू अल्लाह के साथ जो है शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, और तू अपनी हकीकत को याद करके, तू क्या था, तू तो मिट्टी का जो है एक बेहैसियत इंसान था। हल अता अलल इंसान हीनु मिन अद्दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा, नाकाबिले जिक्र चीज था, और आज तू जो है इतना बड़े अपने आप को गुरूर और तकब्बुर करके अल्लाह का इनकार कर रहा है। और दूसरी बात उसने कही कि जो पर्सनल अटैक उसने किया था, तो उसने कहा लाकिन्ना, रहा मेरा मामला कि मैं अपने रब के बारे में, मैं अपने रब से जो शिर्क नहीं करता। और तीसरी बात उसने कही कि देखो कि तुम अपनी आंखों से बागात देख रहे हैं, तुम्हारे आंखों के सामने अल्लाह के एहसानात हैं, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुम इन नेमतों में गए तो ये नेमतें तुमको रिमाइंडर होती, ये नेमतें तुमको बताती कि साहब ये अल्लाह का दिया हुआ है। और चौथी बात जो उसने कही है कि अगर दुनियावी एतबार से तुम समझ रहे हो कि मैं कम हूँ, कमजोर हूँ, कमतर हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के पास तो ये दुनिया ही नहीं है, आखिरत भी है। अय्युतियनी खैरम मिन जन्नती का। तो यहाँ पर दाई का जो अप्रोच आप देखिए, तो दाई वो जो है उसके अटैक से, उसकी बातों से जो है वो मुतासिर नहीं हो रहा है। वो अपना पूरा काम, अपनी पर्सनल, उसको पर्सन, हमारे पास क्या हो जाता है, हम उसको पर्सनलाइज कर लेते हैं, हम उसको जो है शख्सी तौर पे ले लेते हैं। तो ये सबक हमको इससे मिलता है। और कुरान पे हम जितना गौर करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारा फहम और हमारी कुरान से कुर्बत को और भी ज्यादा करेंगे। और यहाँ पर दरमियान में एक लफ्ज आया है आयत नंबर 39 में, वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त माशा अल्लाह, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तू क्यों नहीं कहा माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। देखिए ये चीज जो माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है, अब इस लफ्ज पे आप गौर करिए कि एक नेक बंदा उससे कह रहा है कि जब तू अल्लाह की नेमत में, जैसे आजकल आज हम लोग बना रहे हैं फार्म हाउस, आज हम जो है कोई खेत है हमारा, आज हमारा कोई फार्म हाउस है, कोई जो है एग्रीकल्चर लैंड है, वहां हम जो है ज़िराअत करते हैं, खेती है, या कोई भी अल्लाह की दी हुई चीज है, तो वहां हम जाएं तो कहें माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में है कि वो अपने घर जाते थे, कोई भी घर में दाखिल होते थे तो माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह बोलते थे। तो उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा कि साहब ऐसा क्यों बोलते आप, तो उन्होंने उस वक्त ये आयत करीमा कोट की कि उन्होंने कहा कि उस दो लोगों के वाक़े में उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा था कि जब तू अपनी इस नेमत में, अल्लाह की दी हुई उस बाग में तू जाए तो माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह बोले। और हदीस मुबारका में है कि हम अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं, कि इसलिए कि जब कोई चीज हमारी अपनी अपने अपने को पसंद आती है, उस वक्त हम माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहते हैं, तो उस पर कोई आफत नहीं आती, वो बलाओं से महफूज रहती है। एक छोटा सा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। एक गैर मुस्लिम मेरे पास अरबी जबान पढ़ने के लिए आया, तो उसने कहा कि मैं किसी अरब मुल्क में काम करता था, मेरा जो मैनेजर था वो बेहतरीन ड्रेसिंग करके, जुमा का दिन था, वो तोप गाल ये वो पहन के आया। तो मैं बोला सर यू आर लुकिंग नाइस, यू आर लुकिंग नाइस। मैंने कहा बहुत अच्छे दिख रहे आप। तो बोला, फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया, से माशाल्लाह, से माशाल्लाह। ये परेशान हो गया, सर व्हाट आर यू सेइंग, तो क्या बोलूं मैं, बोले माशाल्लाह बोल, माशाल्लाह। तो वो बंदा जो गैर मुस्लिम था उसको समझ नहीं आया, तो उसके एक दूसरे दोस्त ने समझाया कि भाई देखो, तूने उस साहब के बारे में तारीफ कर दी, तो ये हुक्म ये है हमारे लिए कि कोई चीज हमको पसंद आ जाए तो उस पर माशा अल्लाह बोलना है, तो उसका जो है इफेक्ट नहीं होगा। और हदीस मुबारका में है
کہ لوگوں کی بدنظری بھی انسان کو لگ جاتی ہے. العین حقن, کہ آدمی جو ہے نظر لگ جاتی ہے. تو نظر توڑ جو بولتے ہیں, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں, نہیں, قرآن مجید میں اس کو بتایا گیا ہے. تو اور یہ لفظ جتنا آیا ہے ویسے ہی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو الحمدللہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, اور پھر یہ پورا رکوع الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کو سمجھ میں بھی آیا ہے. اگلا رکوع آئندہ کے درس قرآن کے لیے کون تیاری کریں گے؟ جی, نسرین جہاں صاحبہ, نصرت جہاں صاحبہ, احمد اللہ نعیمہ, جی رابعہ مبین صاحبہ, کون کریں گے؟ باقیات صاحبہ کون کریں گے بتائیے؟ السلام علیکم. میں ابھی نہیں کروں گی مفتی صاحب. جی باقیات صاحبہ کریں گے, ماشاء اللہ. چھٹا رکوع میں نہیں کروں گی مفتی صاحب, میں انڈیا آنے کے بعد ہی کروں گی انشاءاللہ. اچھی بات, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ ایک اوپن آپشن یہ ہے, کوئی بھی نہیں ہے تو غریب حاضر ہے, بندہ حاضر ہے. اللہ اکبر. جی بتائیے, ابھی درس. جی السلام علیکم مولانا, میں نصرت. جی نصرت جہاں صاحبہ کریں. ہاں جی انشاءاللہ کر لیتے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ, بہت اچھا بہت اچھا. جی احادیث مبارکہ کا سلسلہ ہے. احادیث میں بھی ہم لوگ خاص طور پر دعائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھ رہے ہیں. حدیث نمبر ہے 1471, 1471, ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. متفق علیہ. یہ متفق علیہ تو ہم سمجھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں, ایک تو پوری سند ہے کہ میں, میرے استاد سے استاد, تو حدیث کے اندر یہ اتھینٹسٹی ہے. اور اتھینٹسٹی کا آخری جو لیول ہوتا ہے وہ صحابی ہے, تو ہم صحابی رسول سے اس کو ذکر کریں گے. تو ریاض الصالحین جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ پیچھا جو سلسلہ ہے سند کا, جو نریشن کا جو چین ہے, اس کو جو ہے صحابی پر لا کر روک دیتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا, تعوذوا. یہ تعوذوا کہاں سے آیا ہے؟ تعوذوا آیا ہے جو ہم لوگ اعوذ پڑھتے ہیں نا, اعاذ یعوذ. اعاذ یعوذ مانے پناہ میں آیا, اور تعوذ مانے پناہ چاہنا. اور تعوذ بولتے ہیں ہمارے پاس, اعوذ باللہ کو تعوذ بولتے ہیں. تو تعوذ کا مطلب پناہ چاہنا. تعوذوا فعل امر ہے, تم پناہ چاہو, باللہ اللہ کی, یعنی تم اللہ کی پناہ میں آؤ, اللہ سے پناہ چاہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ہیں جن سے آدمی کو پناہ چاہنی چاہیے, کچھ چیزیں ہیں جن سے آدمی کی اپنی سیفٹی ہونی چاہیے, کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی ہم کو جو ہے زبان سے وہ چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے. جیسے اعوذ کے معنی ہیں اعوذ باللہ پڑھنا, تعوذ کے معنی ہیں وہ چیزیں اللہ سے ہم مانگنا ہے. ان میں سے کیا ہے؟ من جہد البلائی. پہلی چیز ہے جہد, من تو حرف جر ہے, اور جہد یجہد جہدن مانے جہد. یہ اس کو جہد بھی بول سکتے ہیں آپ, اس کو جوہد بھی بول سکتے ہیں, جیم کے زبر کے ساتھ بھی اور پیش کے ساتھ, لیکن بہتر کیا ہے جیم کے زبر کے ساتھ. اور جہد کے معنی ہوتے ہیں زیادہ, مشقت. جہد مانے مشقت. اور بلا یہ مصدر ہے, بلا یبلا بلاء, آزمانا, امتحان. تو امتحان کی مشقت سے اللہ کی پناہ چاہو,
इम्तिहान की मशक्कत से, आजमाइश की सख्ती से। और दूसरी चीज जिससे पनाह चाही जा रही है वह दरा की शकाई। तो ये दरा का जो है रा के जबर के साथ भी है और रा के जज़म के साथ भी। और फिर कुरान मजीद में क्या है, इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फली। तो दर्क जो है दर्क भी होता है और दरक भी होता है रा के जबर के साथ। और दरक के माने हैं पकड़ लेना, दरक के माने हैं इदराक, उर्दू में बोलते हैं। इदराक का मतलब वो चीज हमको अंडरस्टूड हो गई, वो चीज हमने उसको पकड़ लिया, हमने उसको कैच कर लिया। दरा का माने पकड़ लिया। और ये मजदर है अशका। ये अशका क्या है, बदबख्ती है, बदबख्ती के पकड़ लेने से। बदबख्ती किसी को पकड़ ले, उससे पनाह चाहनी चाहिए अल्लाह से। सू बुरा, सू बुरा। अब यहाँ पर हर एक के ऊपर आप जेर देख रहे हैं, वो दरा की शकाई, वो सूइल क़ज़ाई। तो ये क्यों है, मिन की वजह से है। और हर्फ आत्फ जो है वो पीछे का जो हुक्म होता है उसको कैरी करता है। वो सूइल क़ज़ाई, सू माने बुरा और क़ज़ा माने फैसला, फैसले की बुराई से। ठीक है। और चौथी चीज है वो शमाततिल आदाई। शमातत ये मजदर है, शमाता होता है माजी और शमीता भी होता है। शमीता यशमतु, शमाता यशमितु। शमाततुन माने खुश होना। आदा अदू की जमा है, आदा यानी दुश्मन, दुश्मनों के खुश होने से। तो ये जो चार चीजें मांगी गई हैं, जिसमें पहली चीज है कि आदमी इम्तिहान और मुसीबत में जो है इंतहा हो जाए। कि एक तो होता है आजमाइश, लेकिन आजमाइश में इतनी आजमाइश हो गई कि वो इंतहा को पहुंच गई, आदमी वहां डगमगा गया। अल्लाह आजमाते जरूर है ना, कुरान में कहा वलनबलुवन्नकुम कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना। कि ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह आजमाएंगे नहीं, लेकिन आजमाइश ऐसी हो जाए कि इंसान वहां डगमगा जाए। तो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसी आजमाइश से, मशक्कत आजमाइश की मशक्कत से अल्लाह की पनाह चाहो। और दूसरी है कि मशक्कत बदनसीबी और बदबख्ती इंसान को पकड़ ले, कि इंसान जो है बदबख्ती का शिकार हो जाए, अल्लाह से इसकी पनाह चाहो। और तीसरी चीज है बुरे फैसले से, कि बुरा फैसला दीन और दुनिया के बारे में, मालो औलाद के बारे में, कोई भी चीज के बारे में बुरा फैसला हम करें। और चौथी चीज जो कही गई है वो तो गैर मामूली है। वो क्या है कि वो है कि दुश्मन खुश हो जाए। कि दुश्मन कब खुश होंगे, कि दुश्मन खुश उस वक्त होंगे कि जब कोई मुसीबत हम पर उतरेगी, हम मुसीबत में रहेंगे तो हमारे दुश्मन खुश होंगे। जैसे एक मिसाल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जंग ओहद में जो है मैन पावर के एतबार से मसाइल का शिकार हुए। तो वहां पर मुनाफिकीन और यहूदियों को हंसी का मौका मिला। तो ऐ अल्लाह, ऐसा कोई मौका ना आए कि हम मुसीबत का शिकार होंगे तो हमारे दुश्मन खुश होंगे। तो ये दुआ जो है बहुत ही गैर मामूली दुआ है। चार चीजों से हम पनाह मांग रहे हैं, कि आजमाइश की मशक्कत से, और बदनसीबी के शिकार होने से, और बुरे फैसले से, और दुश्मनों के खुश होने से। यानी हम किसी मुसीबत का शिकार ना हो, ये अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं। ये एक छोटी सी चीज यहाँ पर इन्होंने लिखी है, और जिसको समझ लीजिएगा तो फायदा होगा। कि वो कहते हैं कि इमाम अल्लाह अल्लाह ये पेज नंबर 507 पर है। वो फी रिवायतिन काला सुफियानु, और एक रिवायत में है। रिवायत किसको कहते हैं, कि जैसे हजरत अबू हुरैरा से ये चेन है और नीचे जो सिलसिला है वो अलग अलग लोगों से हो। एक रिवायत में सुफियान ने कहा है, सुफियान एक बहुत बड़े हदीस के मुहद्दिस हैं, उनका पूरा नाम है सुफियान इब्ने उयैना। सुफियान सौरी अलग है, सुफियान इब्ने उयैना है। अशुक्कु, मुझे शक है, अन्नी जिद तो वाहिदतन मिनहा,
کہ مجھے شک ہے کہ میں نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا. تو اس میں یہ نہ سمجھیے کہ حدیث میں انہوں نے اضافہ کر دیا, ایسا نہیں ہوتا ہے, کہ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت آئی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ میرے کو 3 چیزیں یاد پڑتی ہیں. یہ دوسری اور ایک حدیث جو احادیث دوسری اور بھی حدیثیں ہیں تو اس کے اندر یہ چوتھی حدیث بھی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں اور چوتھی چیز جو میں نے زیادہ کر دی ہے, تو ایسی صورت میں وہ دوسری حدیث میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اپنے طور پہ کوئی چیز زیادہ کر دی. ایک اور دعا ہم لوگ پڑھ لیں گے 1472. وعنہ یعنی اور انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. اب آپ پوچھیں گے کہ کرتے تھے, تو یہ کانا جو ہے یہ پاسٹ ہے, اوکے, اور یہ آ رہا ہے یقولو سے پہلے. تو پریزنٹ ٹینس سے پہلے کانا آ جائے تو کنٹینیوس, پریزنٹ کنٹینیوس یا پاسٹ کنٹینیوس آپ کہہ لیجئے, کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کے عام دعاؤں میں اور مستقل دعاؤں میں یہ دعا ہے, اور بہت بہترین دعا ہے. ہمارے جتنے ساتھی جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو یاد بھی کر لیجئے, اور وقفے سے وقت سے اس کو ہم پڑھیں گے. یہ کتنی پیاری دعا ہے. اللہم اے اللہ, اصلح لی فعل امر ہے, لی ہم کو معلوم ہے, لی مانے میرا, دینی میرے دین, الذی وہ جو اس میں موصول ہے, ہوا وہ, عصمت امری, عصمت یعنی پناہ گاہ ہے, عصمت مانے پناہ گاہ ہے, امری میرے معاملات کا, میرے معاملے کا جو ہے وہ پناہ گاہ ہے. وہ اصلی فعل امر ہے, اللی میرے لیے, دنیا میری دنیا, التی چونکہ دنیا فیمیل ہے اس لیے یہاں پر التی آیا ہے, فیہا اس دنیا کی طرف ریفر کر رہا ہے, معاشی میرا گزر بسر ہے, وَأَصْلِحْ لِي آخرتی اور اصلاح کر دے میرے لیے میری آخرت, آخرت بھی مؤنث ہے اسی لیے التی ہے, فیہا آخرت کی طرف, معاد یہ جو ہے اس میں ظرف ہے, عاد یعود سے معاد اس میں ظرف ہے یعنی لوٹنے کی جگہ ہے. اور آگے کی حدیث کے جو ٹکڑا ہے جو دعا کا حصہ ہے وہ تو بہت غیر معمولی. وجعل الحیات, وجعل فعل امر ہے اور آگے کنٹینیویشن کے لیے ہم نے وجعل کر دیا ہے, ٹھیک ہے. وجعل الحیات, حیات جو ہے مفعول ہے, اور آپ بنا دیجئے زندگی کو زیادتی, انکریزمنٹ کہ زیادہ ہو جائے, لی میرے لیے, فی کل خیرن ہر خیر میں. وجعل الموتا اور بنا دیجئے موت کو, راحتن راحت کا ذریعہ, لی میرے لیے, من کل شر ہر برائی سے. تو یہ دعا جو ہے بہت ہی غیر معمولی, بہت ہی دنیا اور آخرت کے لیے جامع دعا ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم اے اللہ, اصلح لی دینی میرے دین کو درست فرما دیجیے, الذی ہوا عصمت امری وہ میرا دین جو میرے معاملے کی پناہ گاہ ہے, میرے معاملے کی حفاظت کا ذریعہ ہے, میری نجات کا دار و مدار ہے. عصمت امری میرے معاملات کی, سارے معاملات کی وہ مین کی ہے. واصلح لی دنیایا اور میری دنیا کو درست کر دیجئے, التی فیہا معاشی جس کے اندر کا میرا گزر بسر ہے. تو دیکھیے ہمارے یہاں جو رہبانیت نہیں ہے نا کہ ہم دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں, دنیا چھوڑ دیں اور چلے جائیں غاروں میں اور وہاں ہم رہیں, نہیں. یہ کیا پیاری دعا اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ہم دنیا میں جئیں اور دنیا میں ہمارا جو حق ہے, ہمارے ماں باپ کا, ہمارے بھائی بہنوں کا, ہماری اولاد کا, ہمارے پڑوس کا, انسانیت کا, کہ وہ کب ہوگا جبکہ ہم خود جو ہے ہماری دنیا اسٹیبل ہوگی. ہم خود جو ہے سیٹ نہیں ہے تو دوسروں کو کیا کریں گے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اللہ میری دنیا بنا دیجئے کہ جس میں میرا گزر بسر ہے. واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی اور میری آخرت سنوار دیجئے کہ جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے, کہ میں جہاں جا رہا ہوں. ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صاحب وہاں جا رہے ہیں, بھائی وہاں کی ہوٹل بک کر دو, وہاں کا فلاں چیز بک کر دو, کہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں, وہاں کی بکنگ اللہ ہم کو
کرا دیجیے اور بکنگ مت کرائے وہاں تو ہمارے لیے وہاں کا معاملہ نکھار دیجیے، بنا دیجیے. اور آگے کے 2 ٹکڑے تو اللہ اکبر بہت غیر معمولی، بہت غیر معمولی. وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ میری زندگی خیر کے اندر زیادتی کا ذریعہ بنا دیجیے. کہ دنیا کی فکر ہے، دنیا زیادہ ہو جائے، دنیا بڑھ جائے. کہ دنیا سے دنیا بنانا عقل مندی نہیں ہے، دنیا سے خیر بنانا عقل مندی ہے، دنیا سے آخرت بنانا عقل مندی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو وہاں کے باغات ہم تیار کریں کہ ہماری زندگی میں خیر زیادہ ہوتی چلی جائے. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور میرے لیے موت ہر شر سے، ہر برائی سے راحت کا ذریعہ بنا دی. یہ بہت پیاری دعا ہے، اور موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آدمی چلا جا رہا ہے، لوگ ان کے نیک نامی کے بجائے ان کے جو ہے قصے کہانیاں ان کے مرنے کے بعد بول رہا کہ صاحب یہ کر دیے، یہ ہڑپ لیے، وہ کر لیے، فلاں اس کو کھا گئے، فلاں اس کو جو ہے ستا کے چلے گئے اس کے ساتھ. تو ہم چلے جائیں تو ہمارے بعد یہ سارے چیزیں بند ہو جائیں، کہ موت ہمارے لیے تمام شر اور برائیوں کے بند کرنے کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بہت پیاری دعا، بہت غیر معمولی دعا. خود آپ بھی پڑھیے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے. جی کوئی سوال ہو ہمارے ساتھیوں کو تو بتائیں. تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ سورۃ الکہف کا 6واں رکوع نصرت جہاں صاحبہ تیاری کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اور ہمارے ساتھیوں تک کل میں نے اعلان پہنچا دیا ہے کہ آپ سبھی حضرات، اور خاص طور پر جو ہمارے ریگولر ساتھی ہیں، ان کے لیے ہمارے بزرگ ساتھی محترم جناب احمد ابو سعید صاحب کی طرف سے مصباح اللغہ کا جو ہے تحفہ ہے، اور وہ تحفہ بڑا قیمتی ہے جو آپ کے لیے کام آنے والا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم استعمال بھی کریں. تو وہ ساتھی جو ہے آج کل پرسوں جبھی بھی فرصت ہے آپ بندے کی دکان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن یا ابا سعید، وانتم ولکم مبروک یا اخوان و یا اخوات. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.